نہیں نہیں طوطے بھیا، میں کیسے بتا سکتی ہوں اس چھوٹی سے بچے کو کہ اس کی ماما کو چیل کھا گئی ہے، یہ تو رو رو کر ہی مر جائے گا۔ مما 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 آپ کہاں چلی گئی مما؟ آنٹی آپ پلیز مجھے چھوڑ کے مت جائیے گا، مجھے اکیلے بہت ڈر لگتا ہے۔ صبح ہونے کو تھی اور آسمان پر بہت گہرے بادل چھا جاتے ہیں، بادل بہت زور سے گرج رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ بارش بہت تیز ہونے والی ہے۔ بیٹا ہم کیا کریں گے؟ سویٹی چڑیا جلدی سے پنکو کو اپنے پنکھوں کے نیچے چھپا لیتی ہے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے سویٹی چڑیا کی جان نکل جاتی ہے۔ شام ہونے کو آ گئی ہے، میری مما کہاں گئی ہے؟ سویٹی آنٹی اور طوطے انکل آپ مجھے بتا کیوں نہیں رہے؟ میری مما کہاں گئی ہے؟ چڑیا دیدی، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اب ہمیں اسے بتا دینا چاہیے، ورنہ یہ تو بہت پریشان ہو کر رات گزارے گا۔ نہیں نہیں طوطے بھیا، میں کیسے بتا سکتی ہوں اس چھوٹی سے بچے کو کہ اس کی ماما کو چیل کھا گئی ہے، یہ تو رو رو کر ہی مر جائے گا، ہم اسے نہیں بتائیں گے۔ چڑیا آپی، ابھی تو یہ اڑ بھی نہیں سکتا، یہ تو بہت چھوٹا ہے، یہ تو ویسے بھی نہیں بچ پائے گا۔ پیارے دوستو، کیا آپ نے مجھے سبسکرائب کر لیا ہے؟ اور گھنٹی کے آئیکن کو دبانا بالکل مت بھولیے گا۔ کون اٹھائے گا اس کی ذمہ داری؟ یہ تو بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور کوئی اتنا پابند کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو کہتا ہوں آپ بتا دیجئے اسے، اور میں جا رہا ہوں اپنے گھر، میری پتنی میرا انتظار کر رہی ہوگی، اور میں تو کہتا ہوں کہ آپ بھی اپنے گھر چلی جائیں، آپ کی بھی تو بیٹی ہے نا گھر پر جو آپ کا انتظار کر رہی ہوگی۔ اور پھر ایسا کہتے ہوئے طوطا وہاں سے چلا جاتا ہے۔ صبر کرو میرے بچے، تمہیں حوصلے سے کام لینا ہوگا۔ اب تمہاری ماما وہاں چلی گئی ہیں جہاں سے وہ واپس بہت دیر سے لوٹیں گی، جب تم بڑے ہو جاؤ گے نا تب آئیں گی واپس تمہاری ماما۔ لیکن آنٹی، میری ماما تو مجھ سے یہی کہتی تھی کہ وہ مجھے چھوڑ کر کبھی نہیں جائیں گی۔ بیٹا اب رات کافی ہونے والی ہے، مجھے اپنے گھر جانا ہوگا، میرے گھر پر بھی تمہارے جیسی چھوٹی سی میری بیٹی ہے، وہ ڈر رہی ہوگی۔ لیکن آنٹی مجھے اکیلے بہت ڈر لگتا ہے، میں کیسے رہوں گا اکیلے؟ اور پھر سویٹی چڑیا نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے گھر چلی جاتی ہے۔ مما آج آپ نے بہت دیر کر دی آنے میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ بیٹا وہ ٹونی چڑیا ہے نا، اس کو آج ظالم چیل نے کھا لیا، اور اس کا ایک چھوٹا سا بیٹا بھی ہے۔ مما وہ تو بہت ڈر گیا ہوگا نا، اور وہ تو بھی بہت چھوٹا ہے، مجھ سے بھی چھوٹا ہی ہے شاید وہ۔ ہاں بیٹا میں اس کے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی، لیکن وہ بہت رو رہا تھا اپنی ماما کو یاد کر کے، اور میں اس لیے اس کے پاس بیٹھ گئی تھوڑی دیر۔ مما وہ تو ڈر رہا ہوگا نا اکیلے، آپ اسے اپنے ساتھ ہمارے گھونسلے میں ہی لے آتی۔ بیٹا ہمارا گھونسلہ تو بہت چھوٹا ہے اور ٹوٹا ہوا بھی ہے، اس لیے میں اسے اپنے ساتھ نہیں لے کر آئی۔ مما ٹونی آنٹی نے تو اپنا گھونسلہ نیا بنایا تھا نا، ہم کیوں نہ ان کے گھونسلے میں چلے جائیں، اس طرح وہ بچہ ڈرے گا بھی نہیں اور ہم بھی ٹینشن سے فری ہو کر سوئیں گے۔ کتنی سمجھدار ہے میری بیٹی۔ ہاں مما اتنا تو اڑ ہی سکتی ہوں نا میں، زیادہ اڑنا تو نہیں آتا، لیکن ٹونی آنٹی کے گھونسلے تک تو اڑ ہی لوں گی جیسے تیسے کر کے۔ اور پھر سویٹی چڑیا اپنی بیٹی کو لے کر ٹونی چڑیا کے گھونسلے کی طرف چلی جاتی ہے۔ اس بچے کی رونے کی آواز جنگل میں رات کی خاموشی کی وجہ سے بہت گونج رہی تھی، لیکن کوئی بھی پکشی اس کی آواز سننے کو تیار ہی نہ تھا۔ وہ اپنی ماں کو یاد کر کے بہت رو رہا تھا۔ مما 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 آپ کہاں چلی گئی مما؟ اور پھر اتنی ہی دیر میں سویٹی چڑیا اپنی بیٹی کو لے کر وہاں پر آ جاتی ہے۔ آنٹی آپ آ گئی، آنٹی آپ پلیز مجھے چھوڑ کے مت جائیے گا، مجھے اکیلے بہت ڈر لگتا ہے۔ نہیں بیٹا میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی،
میں اسی لیے تمہارے پاس آ گئی ہوں۔ اور پھر سویٹی چڑیا اس چھوٹے سے بچے سے بہت پیار کرتی ہے اور اس کے گھونسلے میں اسے اپنے ساتھ سلا کر سو جاتی ہے۔ ارے یہ سویٹی چڑیا کہاں چلی گئی؟ میں اسے ٹونی چڑیا کے گھونسلے میں دیکھتا ہوں، شاید وہاں پر اس کے بیٹے کے پاس گئی ہوگی رات کو۔ اور پھر طوطا سویٹی چڑیا کی طرف چل دیتا ہے۔ ارے سویٹی بہن، یہ کیا؟ تم رات کو ٹونی چڑیا کے گھونسلے میں آ گئی تھی؟ اور اب تو دن بھی بہت زیادہ چڑھ گیا ہے، تم نے دانا ڈھونڈنے نہیں جانا تھا کیا؟ ارے طوطے بھیا، رات کو میں ادھر آ گئی تھی، آپ کو تو پتا ہے یہ ننھا سا بچہ کتنا روئے جا رہا تھا اپنی ماں کے بغیر، اور میں رات کو بہت دیر سے سوئی تھی تو اس لیے ذرا دیر سے آنکھ کھلی۔ بیٹا پریشے میں جا رہی ہوں طوطے بھیا کے ساتھ دانا ڈھونڈنے، تم اپنا خیال رکھنا اور اپنے بھائی کا بھی۔ کالو، ٹونی چڑیا تو مر گئی ہے اور اب سویٹی چڑیا نے اس کے گھونسلے پر قبضہ کر لیا ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ ٹونی چڑیا تو مر گئی اور کچھ دنوں کے بعد اس کا بیٹا بھی مر جائے گا تو اس کے گھونسلے پر میں قبضہ کر لوں گی۔ برا تو میں بھی بہت ہوں شرمیلو، لیکن میں نے جنگل میں کوئی بھی تمہارا جیسا پکشی نہیں دیکھا، کبھی تو کوئی اچھی بات کر ہی لیا کرو۔ میں نے کون سا تمہیں کوئی گولی مار دی ہے جو تم اس طرح کی بات کر رہے ہو؟ اور پھر کالو کوا شرمیلو کوی کی بات کا جواب دیے بغیر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ہاں، بڑا آیا، اچھا سوچنے والا، اپنا گھونسلہ تو بنتا نہیں اس سے، اور میرے مشورے کو بھی ایسے باتیں کرتا ہے۔ میں تمہارا نام رکھوں گی پنکو، تم میرے پنکو بھیا ہو، اور پنکو میں تمہیں آج سے اڑنا سکھاؤں گی، تمہیں پتا ہے کہ کیسے اڑتے ہیں؟ سویٹی چڑیا کی بیٹی پریشے اب پنکو سے بہت پیار کرنے لگی تھی اور اسے اپنا بھائی سمجھنے لگی تھی۔ وہ اس سے بہت اچھی اچھی باتیں کر رہی تھی تاکہ اس کا دھیان بدل جائے اور وہ اپنی ماں کے جانے کے غم کو بھلا سکے اور زندگی میں آگے بڑھ سکے۔ اور پھر ایسے ہی شام ہو جاتی ہے۔ شام کو سویٹی چڑیا دانا لے کر گھر واپس لوٹتی ہے تو اس کے بچے اس سے ایسے کہتے ہیں، مما آج پریشے آپی نے مجھے اڑنا سکھایا اور پریشے آپی نے میرا نام بھی رکھا ہے۔ اچھا، کیا نام رکھا ہے پریشے تم نے؟ مما آپ کو پتا ہے نا کہ اس کا کلر تو پنک پنک ہے، اس لیے میں نے اس کا نام رکھا ہے پنکو۔ اچھا، نام تو تم نے بہت پیارا رکھا ہے۔ اور پھر وہ ایسے ہی باتیں کرتے رہتے ہیں اور شام ہو جاتی ہے، اور رات کو سویٹی چڑیا، اس کی بیٹی پریشے اور پنکو دانا کھا کر سو جاتے ہیں۔ صبح ہونے کو تھی اور آسمان پر بہت گہرے بادل چھا جاتے ہیں اور بادل بہت زور سے گرجتے ہیں۔ اٹھو میرے بچوں اٹھو، بادل بہت زور سے گرج رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ بارش بہت تیز ہونے والی ہے۔ بیٹا ہم کیا کریں گے؟ اگر بارش ہو گئی تو ہمارے گھونسلے پر تو کوئی پتوں والی شاخ بھی نہیں اور پنکو ابھی بہت چھوٹا ہے۔ مما مجھے تو بارش بہت پسند ہے۔ بیٹا تم تو بڑی ہو لیکن پنکو تو ابھی اڑنا بھی نہیں جانتا اور اسے کہیں ٹھنڈ نہ لگ جائے۔ وہ ایسے ہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ بہت تیز بارش شروع ہو جاتی ہے۔ سویٹی چڑیا جلدی سے پنکو کو اپنے پنکھوں کے نیچے چھپا لیتی ہے۔ اس کی بیٹی پریشے تو بڑی تھی اور اسے اتنی زیادہ محفوظ کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ سویٹی چڑیا جب تک بارش ہوتی رہتی ہے پنکو کو اپنے پنکھوں میں چھپائے رکھتی ہے، جس کی وجہ سے سویٹی چڑیا کو بہت ٹھنڈ لگ جاتی ہے اور بہت تیز بخار ہو جاتا ہے، اور کچھ وقت کے بعد بارش رک جاتی ہے۔ مما آپ کو کیا ہوا ہے؟ سویٹی چڑیا کچھ بول نہیں رہی تھی، بس اپنے بچوں کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ بیٹا مجھے بہت تیز بخار ہو گیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اب میرا آخری وقت آ گیا ہے۔ پریشے میری بیٹی، تم نے پنکو کا خیال رکھنا ہے، تم نے ہمیشہ اس کا خیال رکھنا ہے بیٹا، اور اس کی ماں بن کر دکھانا ہے۔ میں اب اور نہیں جی پاؤں گی۔
ऐसा सुनकर पिंकू और प्रीशे दोनों बहुत रोने लग जाते हैं। मम्मा मम्मा ऐसे क्यों कह रही है आप? और फिर देखते ही देखते स्वीटी चिड़िया की जान निकल जाती है और उसके बच्चे बहुत रो रहे थे। वो बहुत ज्यादा गमज़दा हो जाते हैं। प्रीशे आपी, मुझे तो अपनी मामा के खोने के बाद ये एहसास ही नहीं होता था कि अब इस दुनिया में मेरी माँ नहीं रही। जब से स्वीटी मामा मेरी जिंदगी में आई हैं, उन्होंने मेरे हर गम को मिटा दिया था। और फिर वो दोनों बहन भाई एक दूसरे के गले लगकर बहुत रो रहे थे। फिर स्वीटी चिड़िया के जाने के बाद प्रीशे चिड़िया और पिंकू दोनों आपस में बहुत प्यार करते थे, एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते और पिंकू अपनी बड़ी बहन को अपनी माँ की जगह ही समझा करता था और उसकी बहुत इज्जत किया करता और उसके लिए दाना ढूंढ कर लाया करता था।